قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. صدق اللہ العظیم. یہ تھی آیت نمبر 12 to 21 سورہ یاسین کے دوسرے رکوع کی. انشاءاللہ اس کا ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں. انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے تھے. ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا. پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں. بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان. خدائے رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، تم محض جھوٹ بولتے ہو. رسولوں نے کہا ہمارا جب رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فعال بد سمجھتے ہیں. اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنگسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے. رسولوں نے جواب دیا تمہاری فعال بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے. کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو. پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں. یہ تھی ٹرانسلیشن آج کی ان آیتوں کا. تو انشاءاللہ اس کے تفسیر میں جانے سے پہلے ہم تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں کہ ہم نے کل کیا پڑھا ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں اس سورہ کے بیک گراؤنڈ میں ہم نے اس سورہ کا زمانی نزول بھی پڑھا تھا اور اس کے موضوع اور بحث پہ بھی گفتگو کی تھی. تو اللہ رب العزت اس سورہ میں آخرت کے بارے میں لوگوں کو ڈرایا ہے. ہر وقت یہاں پہ یعنی کہ اپنے ہر رکوع میں اللہ تعالیٰ نے آخرت سے لوگوں کو ڈرایا اور ساتھ ساتھ لوگوں کو سمجھایا بھی ہے کہ اس کا انجام تمہیں کیا ہوگا، یعنی کہ تمہاری یہ حرکتیں تمہیں کہاں لے کے جائیں گی. پھر اللہ رب العزت نے آخرت کے بارے میں یعنی کہ جیسے ہی یہ صورت سٹارٹ ہوئی اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ یعنی کہ قسم کھاتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں. لوگوں کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، وہ جو بھی کر رہے ہیں ان کی بات صحیح ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت یہاں پہ دوسرے رکوع سے جب ہم دیکھیں گے تو یہاں پہ اللہ رب العزت پچھلی قوموں کے بارے، کیونکہ پچھلے رکوع میں ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ تمہاری پچھلی قوموں سے اگر تم نہ عبرت لوگے تو تمہارا انجام کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیا تھا کہ یعنی کہ تمہاری پچھلی قوموں سے بھی، کیونکہ اس سے پہلے بہت دیر تک تمہارے پاس کوئی یعنی کہ نبی نہ بھیجا گیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احکام دے رہا ہے کہ یعنی قریش کو یہ کہہ رہا تھا کہ تمہارے پاس کوئی نبی ڈائریکٹ سے نہیں آیا جو تم سوچ رہے تھے، لیکن اس میں یہاں یہ کہا گیا تھا کہ تم لوگ یعنی کہ پچھلی امتوں سے، پچھلے نبیوں سے جو امتیں گزری ہیں ان سے کوئی سبق نہیں لیے اور فیوچر میں بھی اس سے اگر سبق نہ لوگے تو تمہارا یہ انجام بہت عبرتناک ہوگا. تو اسی کا کنٹینیوشن انشاءاللہ ہم آج پڑھ لیتے ہیں اس کی تفسیر. انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جب اس میں رسول آئے تھے. قدیم مفسرین بالعلوم اس طرف گئے ہیں کہ اس بستی سے مراد شام کا شہر انطاکیہ ہے اور جن رسولوں کا ذکر یہاں کیا گیا ہے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کے لیے بھیجا تھا. اس سلسلے میں قصے کی جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں انتقش اس علاقے کا بادشاہ تھا، لیکن یہ سارا قصہ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ، قتادہ، اکرمہ، کعب اخبار رحمۃ اللہ علیہ اور وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ بزرگوں نے عیسائیوں کی غیر مستند روایتوں سے اخذ کیا ہے اور تاریخی حیثیت سے بالکل بے بنیاد ہے. انطاکیہ میں سلوتی خاندان یعنی سیلیسیڈ ڈائناسٹی کے 13 بادشاہ اینٹیکوس کے نام سے گزرے ہیں اور اس نام کے آخری فرمانروا کی حکومت بلکہ خود اس خاندان کی حکومت بھی 65 قبل مسیح میں ختم ہو گئی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انطاکیہ سمیت شام، فلسطین کا پورا علاقہ رومیوں کے زیر نگی تھا.
پھر عیسائیوں کے کسی مستند روایت سے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں میں سے کسی کو تبلیغ کے لیے انطاکیہ بھیجا ہو۔ اس کے برعکس بائبل کی کتاب اعمال سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ صلیب کے چند سال بعد عیسائی مبلغین پہلی مرتبہ وہاں پہنچے تھے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ جن لوگوں کو نہ اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہو، نہ اللہ کے رسول نے معمور کیا ہو، وہ اگر بطور خود تبلیغ کے لیے نکلے ہوں تو کسی تعویل کی رو سے بھی وہ اللہ کے رسول قرار نہیں پا سکتے۔ علاوہ بریں بائبل کے بیان کی رو سے انطاکیہ پہلا شہر ہے جہاں کثرت سے غیر اسرائیلیوں نے دین مسیح کو قبول کیا اور مسیح کلیسا کو غیر معمولی کامیابی نصیب ہوئی۔ حالانکہ قرآن جس بستی کا ذکر یہاں کر رہا ہے وہ کوئی ایسی بستی تھی جس نے رسولوں کی دعوت کو رد کر دیا اور بالآخر عذاب الہی کی شکار ہوئی۔ تاریخ میں اس امر کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ انطاکیہ پر ایسی کوئی تباہی نازل ہوئی جسے انکار رسالت کی بنیاد پر عذاب خبر دیا جا سکتا ہو۔ ان وجہوں سے یہ بات ناقابل قبول ہے کہ اس بستی سے مراد انطاکیہ ہے۔ بستی کا تعین نہ قرآن میں کیا گیا ہے نہ کسی صحیح حدیث میں ہے، بلکہ یہ بات بھی کسی مستند ذریعے سے معلوم نہیں ہوتی کہ یہ رسول کون تھے اور کس زمانے میں بھیجے گئے تھے۔ قرآن مجید جس غرض کے لیے قصہ یہاں بیان